الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان کا موضوع ہے جوانی میں عبادت کے فضائل۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار نوجوان کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصروف عبادت دیکھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار ہے نہ رفیق؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میرے رب عز و جل کی قسم، میرا مددگار بھی ہے اور رفیق بھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا مددگار و رفیق کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے،
اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہے۔ جب میں نے یہ کلام سنا تو عرض کی، کیا آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس جگہ میں وحشت نہیں ہوتی؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، جس کا حبیب و انیس اللہ عز و جل ہو اسے کیوں کر وحشت ہوگی؟ میں نے پوچھا، کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریک پیٹ میں بھی مجھے غذا دی، اور اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقرر شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی تو اس نے مجھے یوں دعا دی، اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آپ کا دل اپنے خوف سے بھر دے اور آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی، اے میرے بھائی، پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کیجئے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو جواب دیا، اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب معلوم ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ حرام کردہ چیزوں سے اور اپنا نفس خواہشات کے حصول سے باز رکھا اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی، تو مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں اس نوجوان نے جوانی کے زمانے میں ہی دنیا کی رنگینیوں سے ناتا توڑ کر عبادت و ریاضت میں خود کو مشغول رکھا اور شریعت کی حرام کردہ اشیاء دیکھنے سے باز رہا کہ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام فرمایا، اس کے حبیب نے منع فرمایا، اس کے دیکھنے سے اس نے اپنے آپ کو باز رکھا، بچا رہا، نہیں دیکھا اور تنے تنہا اس بیابان میں رہائش اختیار کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہوئے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت الہی میں گزاریں، کہ زندگی میں یہ نعمت جو ہے وہ صرف ایک بار ہی ملتی ہے، کہ زندگی جو صرف ایک بار ہی ملتی ہے کہ بندہ مر گیا، اب اسے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اب اس نے جتنی عبادت کر لی سو کر لی، اب اسے عبادت کا وقت نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ابھی جو قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں، ابھی جو انمول ہیرے ملے ہوئے ہیں، ابھی جو انمول موتی ملے ہوئے ہیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیے، ان لمحات کو غنیمت جانیے اور اسی میں جتنا ہو سکے عبادت الہی بجا لائیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ صحت، جوانی، مالداری اور زندگی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جب کہ اعضاء بیکار ہو جائیں،
کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے کہ جو عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان نیک آدمی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معلوم ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر امام اہل سنت سید اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان، جو کہ مشہور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب سے، یہ آپ کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، کہ ریاضت اگر کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو یہی دن ہے، کہ بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، کہ ابھی نوری جوان تم ہو۔ یعنی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ریاضت عبادت کے یہی دن ہے، کہ جوانی ہی میں یہ سب معاملات کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شعر کا مصداق بنائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، کہ جس کا کوئی مول نہیں، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک بار چلی جائے، اگر یہ جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر اربوں خربوں روپے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت میں بسر کی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں گے، ورنہ اس نعمت کی ناقدری کے سبب شدید ذلت و خواری اٹھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4، کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ویسے تو ہمیں ان 5 سوالات پر جو ہے وہ اس وقت گفتگو کرنی چاہیے، مگر چونکہ وقت قلیل اور آج ہمارا موضوع ہے جوانی میں عبادت کے فضائل، تو ہم جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ کلام کریں گے، اسی پر انشاءاللہ عز و جل سنیں گے کہ جو خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت و ریاضت میں بسر کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے۔ کہ جو کوئی خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرے اور نفسانی خواہشات سے دور رہے، اسے منہ موڑ لے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت میں بجا لے، شب و روز ریاضت کرے، شب و روز زہد کرے، تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں پر
वैसे तो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और रसूल नबूवत के मर्तबे में बराबर हैं, मगर रसूल को फजीलत हासिल है कि रसूल का मर्तबा बड़ा है। और रसूल वो जो नई शरीयत लाए। जिस नौजवान ने लज्जत दुनिया और उसके ऐशो इशरत को छोड़ दिया और अपनी जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की जानिब पेश कदमी की, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस खुश नसीब को 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सिद्दीक का जो है ये एक विलायत का दर्जा है, जो कि सबसे ऊंचा दर्जा है, सबसे बड़ा दर्जा है विलायत का। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक में उस खूबसूरत नौजवान को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है कि जिसने अपनी जवानी और हुस्न जमाल को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में सर्फ कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के सामने ऐसे बंदे पर फ़ख्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि ये मेरा हकीकी बंदा है। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल उस नौजवान से मोहब्बत फरमाता है कि जिसने अपनी जवानी इताअते खुदाबंदी में फना कर दी हो। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही न पाऊं में अपना बताया इलाही। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे अल्लाह। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे मेरे गौस का वास्ता या इलाही। मेरे पीर का वास्ता या इलाही। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि जवानी के कद्रदानों पर अल्लाह तबारक व तआला कैसा ख़ास फज़ल व करम फरमाता है कि इन्हें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेता है। लिहाजा नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ है, मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों की खिदमत में अर्ज़ है कि अगर बुढ़ापे में सुकून व इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं तो नेमत जवानी गनीमत जानते हुए इस फ़ानी दुनिया के पीछे भागने के बजाय अपना नफ्स इबादत और रियाजत की जानिब माइल करने की कोशिश कीजिए। अगरचे कि बेहद दुश्वार है, क्योंकि जवानी में उम्मीदें और ख्वाहिशें उरूज पर होती हैं, लेकिन अगर हम दीगर मुआमलात के साथ साथ हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आपकी इबादत और रियाजत से सजी पाकीज़ा ज़िंदगी के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी ज़िंदगी में भी मदनी बहारें आ जाएंगी। हज़रत सैयदना अता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मेरे साथ हज़रत सैयदना इब्ने उमर और हज़रत सैयदना उबैद बिन अम्र रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह आलिया में हाजिर हुए। हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ताज्जुब खेज़ बात बतलाइए। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो पड़ी और इरशाद फरमाया, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे
کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اللہ عز و جل کی عبادت کر لوں۔ میں نے عرض کی مجھے اپنی خواہش کے بجائے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اشک باری فرمانے لگے، پھر اچھی طرح وضو کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ اشک باری فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حالانکہ آپ کے صدقے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا۔ تو ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا۔ روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا، وہ شافع محشر ہے۔ راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خوار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا، غم خوار ہے سادہ ہے، قبضے میں دو عالم ہے، پر ہاتھ کا تکیہ ہے، قبضے میں دو عالم ہے، پر ہاتھ کا تکیہ ہے، سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا، سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا، غم خوار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہم عاصیوں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم بلکہ سید المعصومین اور سید العابدین ہونے کے باوجود کس قدر گریہ و زاری کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بإذن الہی اپنے اختیار سے روز محشر بخشش سے نا امید ہونے والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان رفعت نشان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنے مزار فائز الانوار سے باہر تشریف لاؤں گا۔ جب لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے تو میں ہی ان کا رہنما ہوں گا۔ جب وہ قیامت کے ہولناکیوں کے سبب خاموش ہو جائیں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ روکے جائیں گے تو میں ہی ان کا سفارشی ہوں گا۔ جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو میں ہی انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانوں کی چابیاں اس دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی، اور میں اولاد آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہوں گا۔ 1000 خدام، 1000 خدمت کرنے والے میرے ارد گرد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اولین آخرین کے سردار، اور بِإِذْنِ اللہ مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ کثرت عبادت کے سبب قدمین نازنین پر ورم کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ ورم یعنی سوزش، سوجن۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی خاطر آہو زاری فرمایا کرتے۔ اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کے مدنی پھول ہیں کہ جن کا دل عبادت کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا، اور وہ ساری رات فضولیات اور لغویات میں برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسوں کو چاہیے کہ خدا را محسن انسانیت غمخوار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو یاد کیجیے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کے لیے احکام خدا بندی کی وجہ آوری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اخروی انعامات پانے کی حرص میں خوب نیکیاں کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔